عاملین بیٹھے ہوئے ہیں، محبوب تمہارے قدموں میں، ہر مراد پوری ہوگی۔ ایک میں نے وہ دیکھا پوسٹ، وہ آج کل آیا ہوا ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں اس کا، وہ مجھے کسی نے بھیجی، یہ میرا وظیفہ کر لیں، محبوب چل کر تمہارے دروازے تک آئے گا، نہ آئے نام بدل دینا۔ وہ محبوب جس کو یہ کہہ رہا ہے اور جو اس سے عمل کروائے گا، وہ محبوب آپ کی اور میری بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے، آپ کی میری بہن بھی تو ہو سکتی ہے نا، کوئی اس سے محبت کرے، اس سے وہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، میری بیٹی کو کسی اجنبی کے دروازے تک پہنچائے گا۔ اس خبیث کو تو پکڑ کے مارنا چاہیے اور اس سے پوچھنا چاہیے، بغیرت، یہ بتا تیری بیوی اگر اس کی محبوبہ ہو، فون کیجئے گا، بولے بھائی آپ نے کہا تھا محبوب قدموں میں، وہ کہے گا ہاں بالکل، کنفرم ہوگا 100%، ہاں بالکل، میں آپ کو 1,00,000 روپے دوں گا، آپ کی بیوی میری محبوبہ ہے، اس کو بھیج دیں۔ پھر دیکھیں سے کیسے آگ لگتی ہے۔ او خبیثو، تم نے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو ان گندی حرکات کی طرف لگا دیا ہے، بغیر تو تم لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارے نوجوانوں کا، اور ہمارے نوجوان اپنے مذہب اسلام کو مکمل ٹائم نہ دینے کی بنا پر اور علماء اہل سنت کی اہمیت نہ جاننے کی بنا پر انہیں پیسے دے دے کے کہہ رہے ہیں کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو ہمارے دروازے تک پہنچاؤ۔ یہ بغیرتی ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ اس سے بڑی اور کیا بغیرتی ہوگی؟ اور یہ علماء بولنے والے نہیں ہوں گے تو آج ٹک ٹاک پر کسی کی بیٹی کو ٹھمکا لگاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ کل یہ خباثت ہمارے گھر میں داخل ہو کر ہماری بہن بیٹی کو نہیں نچوائے گی؟ اور خرچ کریں آپ نعت خوانیوں میں پیسہ، آپ لگائیں 12ویں پہ پیسہ، 11ویں پہ پیسہ، نہ دیں دارالعلوموں کے اندر پیسہ، نہ پیدا کریں علماء، نہ بنائیں، آپ بچ کر بتا دیں، آپ کے گھر میں جہالت گھس کر آپ کو تباہ کرے گی۔ کتنے گھر ایسے ہیں، میں کیوں جل تک اڑتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کتنے گھر ایسے ہیں جن میں زنا ہو رہا ہے 20-20 سال سے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، شوہر کو پتہ ہی نہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جاہل قسم کے ماں باپ بیچ میں آ گئے، بھائی، سگے بھائی دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صلح کر لو، چھوڑو، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ وہ مفتی صاحب تھے، ارے مفتیوں کو چھوڑو، گھر بساؤ۔ 3 طلاق کے بعد اس کے ساتھ بھیج دیا، 3 طلاق کے بعد حلالہ کے بغیر تو وہ اجنبی عورت ہے، ساتھ رہنے لگے، جسمانی تعلق حرام اور زنا، پیدا ہونے والا بچہ ولد الزنا۔ ناراض مت ہوئیے گا، آپ میں سے بہت ساروں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادی کی ہے، کل ذرا اپنی بیٹی بیٹے کو بلا کے ایک سوال کریے گا، بیٹا بتاؤ طلاق کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ یہ کویشچن کر کے دیکھیے گا نا ذرا، اگر بیٹی جواب دے دے، بیٹا جواب دے دے، میرا نام بدل دیجیے گا، پھر ذرا خوف زدہ ہو جائیے گا۔ ایسا تو نہیں کہ داماد نے غصے میں طلاق کے الفاظ نکال دیے ہوں، کیونکہ کتنے لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں، ہمارے پروگرام آتے ہیں نا، 19 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اس کمنگ مارچ کو 20واں سال ہوگا میرے پروگرام احکام شریعت کو، جب ہم یہ طلاقوں کے مسائل بیان کیے تو کتنوں نے فون کیے، مصعب یہ جملہ تو میں نے بھی کہا تھا، کتنے عرصے پہلے؟ 10 سال پہلے، تو پھر کیا کیا تھا؟ معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر تجدید ایمان کروایا، تجدید نکاح کروائے بہت ساروں کے، اتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کچھ انتہا نہیں۔ بھائیوں سمجھیں ذرا، اچھے علماء کا پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان ڈبے پیروں، جعلی عاملوں اور آپ نے مسلک کو لوٹ کر اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھانے والوں کا راستہ روکنے کے لیے علماء کا پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جید علماء، سمجھدار علماء، خدا را ان کی تعظیم کریں، علماء کی، انہیں اپنا سر کا تاج بنائیں۔ نعت خوان آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میں بار بار یہ کوسچن چھوڑتا ہوں، چیلنج ہے سب کو، نعت خوان کی فضیلت پر قرآن کی کوئی ایک آیت لے کر آئے، کوئی ایک حدیث لے کر آئے، لائیے قیامت تک لے کر آؤ، ایک بھی نہیں ملے گی۔ انہوں نے اپنے مقام مرتبے خود ہی بنا لیے ہیں۔ میں قبر میں پہنچا تو منکر نکیر آئے، انہوں نے مجھے دیکھا، یہ تو نعت خوان مصطفیٰ ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ پکڑا اور چلے گئے۔ واہ بھائی واہ، نعت خوان کو تو بڑا مقام مرتبہ ہے، پیسے لے کے یہ جیبیں بھر رہا ہے، یہاں سے یہ جیبیں بھر رہا ہے۔ علماء کے ہاتھ چومنے کی انہیں فرصت نہیں، گلے میں ایسا سریا ہے، کسی بڑے نعت خوان کو آپ علماء کا ہاتھ چومتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ اتنا تکبر اور غرور بھرا ہوا ہے، سریا یہاں پر، وارث نبی کا ہاتھ نہیں چومیں گے۔ آپ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، ہم ہیں اپنے نبی کے وارث، ہم ہیں، علماء ہیں نبی کے وارث، نعت خوان نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ نعت خوان کے ہاتھ لوگ چوم رہے ہوں گے، لیکن نعت خوان کسی عالم کا ہاتھ نہیں چومے گا، کیوں؟ ذلیل ہو جائے گا، بے عزت ہو جائے گا۔
لمبی گردن کی ہوئی ہے سریا. مؤذن کے لیے فضیلت ہے, حافظ قرآن کے لیے فضیلت ہے, عالم دین کے فضیلت ہے, مجاہد کے لیے فضیلت ہے. نعت خان کی کوئی فضیلت نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذلیل کرو ان کو. فضیلت نہیں. آپ عزت دینا چاہیں دیں, پیار میں بھی دیتا ہوں, میں پیار محبت کرتا ہوں, لیکن یہ جو آپ نے ذہن بنا لی ہے نا کہ نعت خان از ایکول ٹو عالم, برابر. نعت خان لمبے چوڑے صوفے پہ بیٹھا ہوا اکیلا, علماء نیچے بیٹھے ہوئے. شرم تو نہیں آتی ہوگی تم لوگوں کو, تم سے مراد ان کو شرم تو نہیں آتی ہوگی. اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا, استاد کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے نیچے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, کیا حکم ہے؟ فرمایا بہت بڑی بے ادبی ہے, ادب کے خلاف ہے. استاد کو نیچے بیٹھنا چاہیے, قرآن نیچے خود اوپر. اور علماء یہ صاحب قرآن ہوتے ہیں, ان کے سینوں میں قرآن ہے, حدیث ہے, فقہ ہے, آرام سے چوڑے ہو کے بیٹھے میں, علماء نیچے. بھئی علماء کو بھی صوفہ دے دو, چلو میں نہیں کہتا ہوں اس سے صوفہ کھینچ لو, کیونکہ کھینچ لو گے تو اس کی تو ناک اتنی اونچی ہے تمہاری محفل میں نہیں آئے گا آئندہ کہ مجھے صوفہ پیش نہیں کہتا. رکھ دینا اس کو ایسی کرسی, ذرا رکھ کے بتاؤ مجھے, کسی بڑے نعت خان کو تمہارا نام بدل دوں گا جو تم نے میرے لیے رکھی ہے کرسی. میری تو اس میں کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوئی, لیکن بڑے نعت خان کے لیے رکھ کے بتاؤ, اگر یہ نعت پڑھ دے میرا نام بدل دینا. ان کے لیے لاؤ بڑا صوفہ, چوڑا صوفہ, اس پہ چوڑے ہو کر بیٹھ کر آلتی پالتی مار کے نعت پڑھیں گے. بدتمیزو, یہ بے ادبی کا طریقہ ہے. ادب و احترام سے عاجزی کے ساتھ نعت پڑھی جاتی ہے. تو آپ نے یہ برابر کر دیا ہے